بسم اللہ الرحمن الرحیم. تم سے ہے پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں ساجد حسین. ہمیشہ کی طرح مضبوط مستحکم پاکستان پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے اسٹوڈیو میں مہمانوں کو مدعو کرتے ہیں اور پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کیسی رہی, کیا تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں ہم وقت تیار ہیں ملک و ملت کی خدمت کے لیے, کس طرح یہ ترقی کا سفر آگے جائے گا. رمضان المبارک کا مہینہ بھی قریب ہے. چینی اسکینڈل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. احتساب کا عمل بلا تفریق کا منشور لے کر پاکستان تحریک انصاف ایوانوں میں آئی, اور کیا جہانگیر ترین اور جو کابینہ میں بیٹھے لوگ ہیں کیا ان کے اب گھیرا تنگ ہو گیا ہے ان تمام لوگوں میں, یا جو اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک اسٹانس رہا کہ جی یہ احتساب بلا تفریق نہیں ہو رہا اور صرف اپوزیشن کا احتساب ہو رہا, اس پہ بھی بات ہوگی. بات کریں گے NA 249 پہ کس طرح الیکشن ہوں گے, ڈسکا میں 10 اپریل کو کس طرح الیکشن ہوں گے, کیا کووڈ-19 کے بعد یہ تمام چیزیں ہو پائیں گی, یا کووڈ-19 کے جس طرح سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو اسٹریٹجی ہے PM صاحب کی اسی پہ عمل پیرا ہو کے ہم آگے تعمیر اور ترقی کے سفر کو آگے رکھ سکیں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ بلوچ صاحب. بہت شکریہ مصطفیٰ عبداللہ, اپنا ٹائم دیا. ان کے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جناب عرفان نیازی صاحب. نیازی صاحب آپ نے بھی ٹائم دیا, آپ کا شکریہ. اسٹارٹ کریں گے نیازی صاحب آپ سے. آپ پر الزام لگتا رہا کہ بلا تفریق یہ احتساب نہیں ہو رہا. آج جہانگیر ترین صاحب نے بھی حکومت یا احتساب کے اداروں کو کہا ہے کہ اس میں مطلب FIA کو انوالو کیا گیا اور دہشت گردی کے جو سیکشنز ہیں ان کو شامل کیا گیا. تو کیسا دیکھ رہے ہیں کہ اب جو آپ پہ یہ اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک تھا کہ آپ بلا تفریق نہیں کر رہے, ہمیں ہی صرف آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں, اب تو کوئی شکایت ان کو نہیں ہونی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ ساجد بھائی آپ کا. صاحب سب سے پہلے تو بات وہی آ جاتی ہے کہ میں کہوں گا عمران خان نے PDM والوں کو سیریس لیا ہی نہیں کسی معاملے میں جب یہ آپس میں یہ ہوئے معاملات, کیونکہ فرسٹ ڈے جیسے چلے شروع سے لے لیتے ہیں. ہماری جو پاکستان تحریک انصاف کی جو نعرہ ہے کرپشن پاک پاکستان, جہانگیر ترین صاحب جو سب سے قریبی عمران خان کے ساتھی, دستے راہ, دوست, یوں سمجھ لیں کہ پوری پارٹی بھی وہ چلا رہے تھے, بہت سے لوگ کہتے تھے, بالآخر آج وہ عدالت کے کٹہرے میں تک پہنچ چکے, ان کی FIR کٹ چکی, اس کے بیٹے بھی کٹ گئی. تو یہ مطلب ایک سائن ہے کہ کرپشن فری پاکستان ہوگا. ہم کسی کو مطلب اہمیت ہی نہیں دیں گے, جو کرپشن کرے گا وہ ہر معاملے کو بھگتے گا. چاہے جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کے بھی 80 شوگر ملز ہیں ان پہ نہیں, اور اب میرے ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں جس کے نام شوگر اسکینڈل ایک آیا اس میں ایک کمیشن بنا, کمیشن نے 2-4 لوگوں کے جو نام دیے ان میں سر فہرست ہمارے مطلب جہانگیر ترین کا نام تھا. تو کسی کو نہیں, حالانکہ باہر گئے اپنے ذاتی کسی مقصد کے لیے گئے تو کتنا شور اٹھا, جی جہانگیر ترین کو باہر بھیج دیا, اس کو نکلوا دیا, اپنے ساتھی کو نکلوا دیا, آج واپس آ کر ان کی FIR ہو گئی ہے. تو عمران خان بالکل میں کہتا ہوں کلیئرلی ان کا ایجنڈا ہے کہ پاکستان کی خاطر انہوں نے کسی کو بھی نہیں بخشنا. جو کرپشن کرے گا وہ بھگتے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو ہاں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی پتہ بھی نہیں چلتی, جہاں ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے کہ ہمارے لوگ اگر کہیں کرپشن میں انوالو ہیں تو ان کو کلیئرلی. ریسنٹلی دیکھیں ایک الیکشن سینٹ سے پہلے اپنے وزیر قانون کو ہم نے نکالا, اس سے پہلے سینٹ 20 ہم نے اپنے MPs کو نکالا. تو یہ چیز ہمارے دیکھیں کسی معاملے میں شک نہیں ہونا چاہیے. ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے اور انشاءاللہ اس کی طرف ہم چل پڑے, اور یہ سارے اسی کے سائن ہیں کہ جو بھی لوگ آئیں گے پاکستان کے خلاف یا لوٹ کسوٹ کے لیے نا, ان کی یہ آگے باری نہیں آتی. عرفان نیازی صاحب ٹھیک ہے, احتساب کے عمل کو تو آپ لے کر چل رہے ہیں, لیکن مہنگائی پہ کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا؟ اب ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جو آپ کو مطلب روک رہے ہیں کہ ابھی بھی چینی 100 اور کہیں تو 105 روپے بھی فروخت ہو رہی ہے, اور یہ 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینی کی پرائسز کنٹرول آخر کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں اس کا ایک میں آپ کو بتاؤں, یہ جو مافیاز بیٹھے تھے پچھلے جو عرصے سے لوٹ کسوٹ کر رہے تھے, اب اللہ نے کیا کیا, اسمبلی میں کئی بات ہوتی تھی یہ شور شرابہ شروع کر دیتے تھے, کچھ کسی چیز پہ امینڈمنٹ کرنے ہی نہیں دیتے تھے. اب اللہ نے کیا کیا, یہ اپنے آپ ایک دوسرے دستے گرباں ہو چکے ہیں. تو اب کیا ہوا دیکھیں, جیسے ہی یہ معاملہ ختم ہوئے آپ کا ہمارا روپیہ جو ہے مضبوط ہونے لگ گیا, ہمارا جو ڈالر ہے نیچے آنے لگ گیا. مہنگائی انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس رمضان میں آپ کو دیکھیں گے کہ جو پچھلے رمضان گزرے, اس رمضان میں اللہ کے حکم سے مجھے بڑی امید ہے کہ بہت زیادہ واضح فرق عوام کو ملے گا. پنجاب میں 85 روپے کلو چینی کر دی گئی ہے, جو ابھی مطلب جو ریٹ آ رہے ہیں. سندھ میں ابھی بھی 100 روپے کلو ہے, کیونکہ یہ کہتے نہیں جی ہم تو 18ویں ترین کے پیچھے ہماری اپنی مرضی.
تو میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کمنگ رمضان میں بہت سے معاملات بالکل زبردست طریقے سے نظر آئیں گے کہ واضح فرق کے ساتھ کہ مہنگائی. چلے میں مہنگائی پہ تو آپ سے مزید بات کروں گا سر. اب تو آپ کے اپوزیشن کے شکوے مصطفیٰ صاحب دور ہونے چاہیے. اب تو احتساب میں چاہے کچھ بڑے نام تھے جس میں جہانگیر ترین صاحب کا نام اپوزیشن کی طرف سے باہر لیا جاتا تھا, اب تو مطلب کوئی طاقتور نہیں ہے, احتساب سب کے لیے ہے اور سبھی اس کو فیس کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساجد دیکھیں, پہلے تو میں بھائی کو کریکٹ کرنا چاہوں گا کہ شوگر کی پرائس وفاق طے کرتا ہے, صوبے طے نہیں کرتے. اگر یہاں پہ 100 روپے کی بک رہی ہے اور پنجاب میں کہیں 80 روپے کی بک رہی ہے تو وفاقی حکومت کی نائلی ہے, ٹھیک ہے. اور چینی کو 50 سے 100 تک پہنچانے والے یہ لوگ ہیں, ٹھیک ہے. 20 روپے کا انڈا پہنچ گیا آپ کا, ٹھیک ہے. جو 100 روپے کا دودھ بکتا تھا وہ 180 کا بک رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ جہانگیر ترین پہ تو کیس کر لیتے کیونکہ اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا سینٹ میں, اس لیے. خسرو بختیار پہ کیوں نہیں کیس کرتے؟ ممکن ہے وہ بھی ویری سون کب کریں گے. 2.5 سال 3 سال تو گزر گئے. ہر چیز کو لیٹ کیوں کرتے ہیں؟ ندیم بابر لوٹ کھسوٹ کے بھاگ جاتے ہیں, پھر ان پہ کیس ہوتا ہے, پھر ان کو جو ہے نا ہٹایا جاتا ہے پوزیشن سے, پھر یاد آتا ہے اچانک کہ وہ ندیم بابر جو ہے نا وہ احتساب کو ویلکم نہیں کریں گے. اتنی دیر میں عوام کی چیخیں نکل گئی ہیں, معیشت تباہ ہو گئی ہے آپ کی. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ فائنانس منسٹر کس کو رکھے ہیں. حماد اظہر کو آپ لاتے ہیں, ایک دن میں اس کا بھی آپ تیا پانچا کر دیتے ہیں. ہمیں تو ترس آتا ہے اس بیچارے پہ. ایز اے کامرس منسٹر پرائم منسٹر اجازت دیتے ہیں کہ انڈیا سے ٹریڈ ہوگا, لیکن ایز اے پرائم منسٹر وہ کہتے ہیں نہیں انڈیا سے ٹریڈ نہیں ہوگا. تو یہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے. 2.5 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, ان کو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ ملک میں کون کون سے ادارے کام کرتے ہیں, کس ادارے کا کیا کام ہے. آپ وہی تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی فواد چودھری ہے, تبدیلی فہمیدہ مرزا ہے, تبدیلی رزاق داؤد ہے. یہ نوجوان ہیں آپ کے, ان کا نعرہ لگایا تھا آپ نے. تو آپ دیکھیں آپ کے قول اور فعل میں تضاد ہے. آپ باتیں کچھ اور کرتے تھے, آپ نے عمل کچھ اور کیا ہے, ڈیلیوری آپ سے ہو لیکن اگر احتساب کی باتیں پاکستان تحریک انصاف کرتی تھی اور کر رہی ہے تو جہانگیر ترین, خسرو بختیار اور نام بھی ممکن ہے کہ بختیار کو تو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا. جہانگیر ترین کا تو انتقامی کارروائی ہو رہی ہے بھائی, کیونکہ اس نے ان کو آنکھیں دکھائی ہیں, وہ نہیں گیا واپس. تو اس کے ساتھ وہی کام ہو رہا ہے جو ایک انتقامی کارروائی خان صاحب کا ایک رویہ رہا ہے. ان کو چاہیے فوکس کریں, کووڈ پہ فوکس کریں, باقی انتظامی معاملات پہ, باقی معاشی معاملات پہ فوکس کریں. ان چیزوں کو چھوڑیں. پکڑ دھکڑ اس سے آپ نے کچھ نہیں حاصل کیا. آپ نے 3 سال میں کی ریکوری کی ہے. کہاں ریکوری کی ہے؟ کیا عوام کو, ایک غریب آدمی کو کیا فائدہ ہوا ہے اس سے؟ مجھے یہ بتائیں. غریب آدمی کو اس کا روزگار چھن گیا, لوگوں کی نوکریاں چھن گئیں, لوگوں سے 2 وقت کی روٹی چھن لیا آپ نے. اب آپ ان سے, پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ کہ آپ اس کو پکڑ رہے ہیں, اس کو جیل میں ڈال رہے ہیں. پبلک کہتی ہے ہمیں ریلیف دیں. 2 سال 2.5 سال میں آپ نے کوئی ایک پازیٹیو سگنل آپ کی اکنامک گروتھ کا نہیں آ رہا. انٹرنیشنلی آپ جو ہے نا آپ کی جی ڈی پی پہ افیکٹ ہوا ہے, آپ کی انفلیشن بڑھ گئی ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کتنا عوام کو آپ بیوقوف بنائیں گے؟ ٹھیک ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے عرفان نیازی صاحب؟ ایک تو ٹریڈ کی اجازت کبھی پی ایم صاحب دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں. یہ ابہام کیوں ہیں ان چیزوں میں؟ اب تو مطلب کے پی کے میں بھی آپ کا ایک ٹینور رہا, پھر وفاق میں بھی اب آپ حکومت کر رہے ہیں. مطلب پی ایم صاحب کنفیوز ہیں یا عدم اعتماد کا کوئی فقدان ہے؟ نہیں, کنفیوز نہیں ہے. دیکھیں جو میٹنگ ہوتی ہے, اگر میٹنگ میں اکثریت رائے اگر آتی ہے کہ ہم نے انڈیا سے امپورٹ کرنی ہے تو اٹسیلف اس وقت تک تو جو اکثریتی رائے والوں کو وہ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, سوچتے ہیں, اور بات اب میڈیا تک نکل جاتی ہے. لیکن جو ہی ہماری تحریک انصاف سر, آپ کے فائنانس منسٹر نے خود پریس کانفرنس کر کے بولا ہے کہ انڈیا سے ٹریڈ کریں گے ہم. آپ بتائیں نا, میڈیا میں نہیں نکلی بات, آپ کے فائنانس منسٹر نے خود پریس کانفرنس کر کے کہا ہے. تو وہی کہا, میں وہی کہہ رہا ہوں, جب عمران خان تک کی بات پہنچی اور ہماری جو پبلک کا پریشر بھی آیا, یعنی کہ فائنانس منسٹر نے اپنی مرضی سے کیبنٹ میں بات ہوئی, کیبنٹ میں سے بات ہوئی, جب پریشر آیا تو عمران خان نے کہا نہیں کر رہے, یعنی کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے وزیر اعظم نے ہمارے ملک میں مہنگائی کو بھی مد نظر رکھا, لیکن اس کے باوجود کشمیر کو سر فہرست رکھا کہ کشمیر کا مسئلہ جب تک انڈیا صحیح نہیں کرے گا ہم اس پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ حماد اظہر صاحب کو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ یا گریز کرنا چاہیے تھا؟ کشمیر کاز پہ ہم پہلے ہی پیچھے ہو رہے ہیں, تو یہ کیسے ہوں گے معاملات؟ حماد اظہر صاحب کا جو ایشو ہے وہ ایک ان کو ایک دم سے جیسے وزیر خزانہ کا ملا تو ایک جوشیلے جوان ہے, ٹھیک ہے, پاکستان تحریک انصاف کے جو مطلب جیسے ہمارے جتنے ہیں ینگسٹر, اس طرح انہوں نے بالکل ایک انہوں نے سب اپنے طور پہ سوچا ہوگا کہ بہت اچھا میں کرنے جا رہا ہوں فیصلہ, لیکن پسند نہیں آیا, اس کو منع کر دیا گیا. انہوں نے کہا اوکے مطلب کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جہاں تک دیکھیں مہنگائی اور معاشی حالت بتا, ہمارے آپ ڈالر بلکہ ریزرو دیکھیں, مطلب تاریخی مطلب اس پہ بڑھ چکے ہیں. ہمیں جب ملک ملا $1200 ارب ڈالر تھے, آج $2300 بلین
ہمارے ریزرو ہو چکے ہیں. یہ چیزیں ان کو نظر نہیں آ رہی کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سیمنٹ انڈسٹریز مطلب جس نے ریکارڈ 1990 کے بعد ریکارڈ سیل ہوئی ہے سیمنٹ انڈسٹری کی. ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کس وہ تو آپ نے تعمیری شعبے کو تو مراعاتیں دی تو کام بھی ہو رہا ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, روزگار مہیا ہو رہے ہیں, آپ کو لیبر نہیں مل رہی, آپ کو جگہ جگہ چیزیں نہیں مل رہی. آپ ایک بات بتائیں, تعمیری شعبے سے کسی غریب آدمی کو فائدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سر, امپلائمنٹ ہوگی تعمیری شعبے میں. پوری پاکستان غریبی کام کرتے ہیں, پوری پاکستان تعمیری شعبے میں کام, سارے پاکستانی انجینئر ہیں. انڈسٹریز کے ساتھ کتنی انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں سر, پورے پاکستانی کا انجینئر تو نہیں بیٹھے ہوئے, پورے پاکستانی آپ کے مزدور تو نہیں بیٹھے ہوئے, آپ اور بھی جا رہے ہیں. 70% غریب لوگ ہیں جو پورے پاکستان سے کراچی میں آ کے کمانے کے لیے اپنے انویسٹرز کے لیے ان کو مزدوریاں مل رہی ہیں. انیل مسرت جیسے فائنینسرز کے لیے جو ان کو فنڈ کرتے رہے, ان کے لیے منصوبے لائے. عوام اسی وجہ سے نہیں نکلتی, یہ کچھ بھی کر لیں. آپ نکلے نا, ابھی آگے بڑھتے ہیں, بنی گالا سے باہر نکلے, دیکھتے ہیں کتنی عوام نکلتی ہے. لوگوں کو مطمئن ہے. آپ دیکھیں ٹوئیٹر نے کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی. ٹوئیٹر نے اپنی بند کر دی پروڈکشن, کوئی پروڈکشن نہیں. 1990 کے بعد ان کی ہائیسٹ پروڈکشن ہوئی ہے اس مہینے میں. 2020 میں کوئی پروڈکشن نہیں ہوئی ہے. چلیں مصطفیٰ صاحب, ٹھیک ہے, اسمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی پی ایم صاحب کی پہلے بھی عوام نے ان کو اپریشیٹ کیا. سی ایم سم کہہ رہے ہیں کہ کوئی مائکرو کوئی اسمارٹ لاک ڈاؤن نہیں ہوتا, کرنا ہے تو 2 ہفتے کے لیے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوا تھا اس سے پہلے بھی, ٹھیک ہے آپ نے بہت جلدی اپنی چیزوں کو آپ نے کنٹرول میں کیا, لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ایک ڈیلی ویجز کا ایک جو کفالت کر رہا ہے اپنے بچوں کی, اس کے لیے کچھ پہلے تو پلان ہونا چاہیے کہ اگر ہم 2 ہفتے کے لاک ڈاؤن کے لیے چلو جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ساتھ دیکھیں, کووڈ کی پالیسی پرائم منسٹر صاحب کی ویکسٹ پالیسی رہی ہے. آپ دیکھیں انٹرنیشنلی یہی ایک طریقہ رہا ہے کہ یا تو آپ ویکسینیشن کریں یا آپ لاک ڈاؤن کر کے کنٹرول کریں. جب اسپائک ہو, 3rd ویو کا اسپائک بہت خطرناک ہے, بچوں کو ہو رہا ہے, آپ لوگوں کی جانوں سے نہیں کھیل سکتے. آپ خود تو بنی گالا میں بیٹھ کے کیبنٹ میٹنگز کر رہے ہیں کووڈ پیشنٹ ہوتے ہوئے, آپ نے کوئی کوارنٹائن نہیں کیا 14 دن کا. آپ کیا میسج دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ٹھیک ہے آپ کووڈ ہو جائے ملیں ہم لوگوں سے؟ آپ خود ایک ارسپانسبلی میسج دے رہے ہیں. اس کے بعد اگر چیف منسٹر سندھ نے ایک بالکل مثبت مشورہ دیا کہ آپ 2 ہفتے کا پراپر لاک ڈاؤن کریں, اور اس دیکھیں معاشی طور پہ تو ویسے ہی لوگ پھنس گئے ہیں. سر ٹھیک ہے, آپ نے تجویز دے دی, لوگوں کی جان ہی بچا لیں آپ. مصطفیٰ صاحب, سی ایم صاحب نے ٹھیک ہے تجویز دے دی, ان 2 ہفتوں میں کتنے غریب بھوک سے مر جائیں گے, ان کے لیے بھی تو کوئی آلٹرنیٹ دینا چاہیے تھا. ان کے لیے اندھیرے میں راشن بانٹیں گے, پھر ان کے اندھیرے میں آپ بھی بانٹیں ہم بھی بانٹیں گے, آپ بھی راشن بانٹیں ہم بھی بانٹیں گے, لیکن اس وقت اور رات کے اندھیرے بھی بانٹنا چاہیے, دن کے اجالے میں کسی گھر پہ راشن نہیں دینا چاہیے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. آپ تو لوگوں کے 2 وقت کی روٹی چھین کے لوگوں سے روزگار, لوگ بے روزگار ہو گئے یار. کہاں کی 1 کروڑ نوکریاں مجھے بتائیں آپ, 50 لاکھ گھر کدھر گئے کووڈ میں؟ آپ نے کووڈ میں NCOC لٹرلی فیل ہو گئی ہے. اسد عمر صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا میں ویکسینیشن کہاں سے منگاؤں, ویکسین کہاں سے منگاؤں. یہ تو سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ آپ ہمیں الاؤ کریں, ہم پروکیور کرتے ہیں. یہ کینسینو ویکسین چائنا سے سندھ گورنمنٹ نے پھر پروکیور کی ہے. تو آپ دیکھیں آپ کی اتنی لاپرواہی, آپ کو سمجھ نہیں آ رہا. 20 لاکھ 30 لاکھ ڈوز آپ منگوا رہے ہیں, ایک کھیپ آ رہی ہے, پھر لیکن کروڑوں کی آبادی میں جتنی بہترین طریقے سے سندھ میں ویکسینیشن ہو رہی ہے. آپ پنجاب میں, آج میں نے ایک ٹویٹر پہ ایک صحافی ہے ان کا دیکھا, وہ اپنے فیملی کو لے کے گئے تھے, تو انہوں نے وہاں پہ دکھایا, کہنا ہے بالکل بدتر, بالکل بیکار سسٹم انہوں نے رکھا ہے. لوگ لائنوں میں لگے ہوئے, ان کا نمبر نہیں آ رہا ہے وہاں پہ. یہاں پہ آپ جتنے بھی ہاسپٹلز, چاہے وہ پرائیویٹ ہو یا آپ کے گورنمنٹ ہو, وہاں پہ آپ کو پراپر سسٹم مل رہا ہے, وہاں پہ ویکسینیشن پراپرلی ہو رہی ہے. لوگوں کو گھر پہ بھی جا کے ویکسین. ٹھیک ہے, آپ اپنا وفاق کو آپ ریپرزینٹ کریں. نیازی صاحب, کووڈ ویکسینیشن اتنی ڈیلے کیوں ہو رہی ہے, وجوہات بتائیں گے؟ ابھی تو وفاق میں آپ بیٹھے ہیں. پہلے تو بھائی صاحب کو میں بتا دوں کہ پوری دنیا نے عمران خان کے موقف کو مانا, یہ اسمارٹ لاک ڈاؤن والے کو. یا تو انہیں کوئی نیوز پتہ نہیں ہے یا میڈیا نہیں دیکھتے. دوسری بات, جہاں تک بات ہوئی ویکسینیشن کی, دیکھیں پوری دنیا میں مطلب کووڈ پھیلا ہوا ہے نا, ہر کسی کو ویکسین چاہیے. چند ملک بنا رہے ہیں. عمران خان نے ان کو کیا کیا, پرائیویٹائز کیا, کہ لوگوں کو کہا کہ آپ بھائی ہر بندہ منگائے, آپ بھی منگوا سکتے ہیں, بھائی صاحب منگوا سکتے ہیں, میں بھی منگوا سکتا ہوں, تاکہ اس کی ریسٹرکشن نہیں ہے, کم سے کم آئے. اب دیکھیں جو اچھا ذریعہ کیا ہے, میکسیمم ذریعہ. اب میرا دوست ہے, میرا ذاتی دوست ہے, میں 2 دن پہلے وہ رشیا سے منگوا رہا ہے. وہ سندھ گورنمنٹ والوں کہہ رہا ہے یار میں بائی سی میرا آ رہا ہے رشیا سے, اگر آپ مجھے تھوڑا وہ کر دیں, ریلیف دیں ہمیں ٹیکس میں اور ڈیوٹیز میں, تو
تو یہ 6200 کی پڑ جائے گی. اب اس وقت میرے خیال ہے 8000 پلس ہو رہی ہے, تو ہم مزید لوگوں کو اور زیادہ سستا دیں گے. تو دیکھیں جہاں تک معاملات ہیں اس معاملے میں اگر ویکسینیشن, میں کہتا ہوں وفاق بھی کوشش کر رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ مل کے کوشش کریں کہ بغیر کوئی کرپشن ہو یا غریب لوگوں تک بھی ویکسین پہنچ سکے. دیکھیں سرمایہ دار تو لگا رہے ہیں, جیسے پہلے کیا ہوا تھا جب کووڈ ہمارے ملک میں آیا, سرمایہ داروں نے کیا کیا, گھروں میں ذخیرہ شروع کر دیا, ایک مہینے کا, دو مہینے کا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے, لوگوں کو تھوڑا سمجھنا چاہیے. لیکن جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کوشش کری ہے, جس طرح انہوں نے لاسٹ ایئر کووڈ میں لوگوں کو گھر گھر راشن پہنچایا, 12,000 پر مطلب 12,000 روپیہ ایک مطلب غریب لوگ کو دیے جس کا اکاؤنٹ نہیں تھے, جو غریب آدمی تھا بے نظیر انکم سپورٹ سے. نہیں بے نظیر کا ایشو نہیں, بے نظیر ہونے تو آپ کی 800 لوگوں کی جو لسٹ تھی, جو بے نظیر انکم سپورٹ کا نام بدل گیا, ڈیٹا تو وہی آپ نے اس میں ہم نے اس کو نکالا, شفافیت کی اس میں, شفافیت کی, جو منسٹر کی بیویاں تھیں, منسٹر کے رشتے دار تھے, یہ تو الزام لگا رہے ہیں تھے, باقاعدہ لسٹ آئی ہے نا, باقاعدہ ٹھیک ہے. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں.